بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری پریشانی تھی کہ کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں ویسے بھی دلہن کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں، اور وہ شخص کسی بھوت کی مانند ہر وقت بیٹھا مسکرا کر میرے صبر کا امتحان لے رہا ہوتا۔ میرا دل تو کرتا تھا اس کا سر پھوڑ دوں، یا اسے جان سے مار دوں، یا اس کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب کر دوں، سب کو اس کا اصل چہرہ دکھا دوں، جو کہ بہت ہی گھنونا تھا۔ مگر سعد میرے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں یہ زہر کا گھونٹ پی رہی تھی، اور یہی زہر اب میری نس نس میں سرایت کر گیا تھا۔ جب میں دلہن بن کر سسرال آئی تو پہلے دن ہی سسرال کا ماحول دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ میرا سسر جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور سارا دن چشمہ لگائے صحن میں چارپائی پر بیٹھا رہتا، لیکن جب میں پاس سے گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے دیکھتا ہے، کیونکہ جب میں صحن میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی تو سسر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے شک سا ہونے لگا۔ ایک دن سسر کو سوتا دیکھ کر جیسے ہی میں نے سسر کا چشمہ پہنا تو جان نکل گئی کہ اس کو پہنتے میری نظر بھی ایک دم تیز ہو گئی، کیونکہ میری دور کی نظر تھوڑی کمزور تھی، مگر مجھے چشمہ پہننا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے نہیں پہنتی تھی۔ اور آج جب میں نے سسر کا چشمہ پہنا تو میری جان نکل گئی۔ ایک دم سے میں نے چشمہ اتار کر واپس رکھ دیا۔ بظاہر تو وہ کالا چشمہ تھا جیسے اندھے لوگ پہنتے ہیں، مگر جب میں نے وہ چشمہ پہنا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو نظر کا دھوکہ تھا، باہر سے کالا چشمہ تھا اور اندر سے ایسا تھا کہ آپ کی دور کی نظر قریب ہو کر دکھائی دے۔ میں سمجھ گئی سسر جھوٹ بول کر سب کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور یہ چشمہ بھی خاص آرڈر پر بنوایا گیا تھا۔ یہ کوئی عام چشمہ نہیں تھا، یا تو یہ کسی بیرونی ملک سے منگوایا گیا تھا یا پھر اسپیشل آرڈر سے بنوایا گیا تھا۔ اور جو بات مجھے میری دیورانی نے کہی وہ سن کر تو میں صدمے میں چلی گئی۔ مطلب میرا سسر ہر حد پار کر چکا تھا۔ مگر میرا سسر ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا بات تھی کہ وہ ہر حد پار کر گیا تھا؟ کیسے اسے بے نقاب کرنا تھا؟ کیسے اس کا سچ سب کے سامنے لانا تھا؟ پھر ایک دن وہ ہوا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ میرا تعلق ایک جوائنٹ فیملی سے تھا۔ ہر وقت گھر میں ہنگامہ، شور اور ایک قسم کی افراتفری مچی رہتی۔ ہم سب پیار محبت سے رہتے تھے۔ اگر چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے بھی تو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اگر دو فریقوں کی لڑائی ہو جاتی تھی تو ہم تیسری پارٹی آ کر ان کے بیچ صلح صفائی کروا دیا کرتی تھی۔ انہی مستی مذاق میں پتہ نہیں چلا کب ہم بڑے ہو گئے اور ہماری شادی کی عمر ہو گئی۔ اب باری باری ہم سب کزنس کی شادیاں ہوتی جا رہی تھیں، بیٹیاں جا رہی تھیں تو بہویں آ رہی تھیں، کیونکہ ہم سب کزنس زیادہ تر ایک ہی ایج گروپ کے تھے۔ ایسا کرتے کرتے میرا نمبر بھی آ گیا۔ اکثر میرے لیے رشتے آتے مگر کہیں بات نہیں بن پاتی تھی۔ کوئی لڑکا ابو کو پسند نہیں آتا تو کسی کو چاچو ریجیکٹ کرتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 3-4 ماہ گزر گئے، مگر ابو لوگ کے معیار پر کوئی پورا نہیں اتر رہا تھا۔ جب سعد کا رشتہ آیا تو اس رشتے پر سب راضی ہو گئے تھے۔ سعد سب کو بہت پسند آیا تھا۔ سعد سلجھا ہوا شریف لڑکا تھا۔ سعد کے گھر میں اس کے امی ابو اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سعد کے والد نابینا تھا۔ جب سعد اور اس کی امی رشتہ طے کرنے آئی تھی، انکل کو گھر میں چھوڑ کر آگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انکل دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے، گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سعد بہت قابل لڑکا تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی اور گھر میں فرد بھی کم تھے۔ بقول امی کے سسرال میں جتنے کم فرد ہوں، لڑکی کو اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ لوگ ہو تو ان کی عادتیں، مزاج، رویے سب سمجھتے سمجھتے وقت بیت جاتا ہے۔ یوں میری شادی سعد سے ہوئی۔ بہت سارے ارمان سپنے لیے میں سعد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ سعد بہت اچھا لڑکا تھا، مگر پہلے دن ہی سسرال کا ماحول دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ میرا سسر جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور سارا دن چشمہ لگائے صحن میں چارپائی پر بیٹھا رہتا، لیکن جب میں پاس سے گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے دیکھتا ہے، کیونکہ میں جس طرف بھی جاتی اس کی گردن اس طرف ہی گھوم جاتی تھی اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر عجیب مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں کام میں لگ گئی، کیونکہ میری ساس بیمار رہتی تھی، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ نند کوئی تھی نہیں،
اس لیے جلد ہی میں کام پر لگ گئی، مگر کام کے دوران سسر کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھی، کیونکہ جب میں صحن میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی تو سسر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے شک سا ہونے لگتا کہ میرا سسر اندھے نہیں ہے، وہ سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جھاڑو دیتے ہوئے میں دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر رکھتی تھی، مگر پھر بھی کام کے دوران دوپٹہ ڈھلک جاتا تو میں بے چین ہو جاتی تھی۔ ایسے میں سسر کی طرف دیکھتی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہوتا تھا اور وہی خبیث مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہوتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا ایک بار میں سسر کا چشمہ پہن کر دیکھوں، اور اس دن مجھے موقع مل گیا۔ اس روز سسر کو سوتا دیکھ کر جیسے ہی میں چشمہ پہنا تو جان نکل گئی کہ اسے پہنتے ہی میری نظر بھی ایک دم تیز ہو گئی، کیونکہ میری دور کی نظر تھوڑی کمزور تھی، مگر مجھے چشمہ پہننا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے نہیں پہنتی تھی۔ مگر یہ کس قسم کا چشمہ تھا؟ ایسا چشمہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری تو جان نکل گئی۔ ایک دم سے میں نے چشمہ اتار کر واپس رکھ دیا۔ بظاہر تو وہ کالا چشمہ تھا جیسے اندھے لوگ پہنتے ہیں، مگر جب میں نے وہ چشمہ پہنا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو نظر کا دھوکہ تھا، باہر سے کالا چشمہ تھا اور اندر سے ایسا تھا کہ آپ کی دور کی نظر قریب ہو کر دکھائی دے۔ میں سمجھ گئی سسر جھوٹ بول کر سب کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور یہ چشمہ بھی خاص آرڈر پر بنوایا گیا تھا۔ یہ کوئی عام چشمہ نہیں تھا، یا تو یہ کسی بیرونی ملک سے منگوایا گیا تھا یا پھر اسپیشل آرڈر سے بنوایا گیا تھا۔ میرے سسر کا بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر اب وہ گھر کے ہو کے رہ گئے تھے۔ کبھی کبھی ان کے دوست آتے اور ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے۔ اس چشمے کو پہن کر میرے سسر کی جو بچی کچی عزت تھی میری نظروں میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اف جانے کیسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، اپنی بے حیائی کی آڑ میں آنکھوں جیسے خوبصورت نعمت کو کھونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میرا دل ایک دم سے ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ پسند تو میں پہلے دن سے سسر کو نہیں کرتی تھی، مگر اب مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ ساس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ دل کرتا تھا ساس کو کہوں آپ ان ڈراموں کی بجائے اپنے شوہر کے ڈراموں پر توجہ دے، جو پچھلے 2 سالوں سے اندھا ہونے کا ناٹک کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ مگر اب ساس بھی اس عمر میں پہنچ گئی تھی کہ اسے اب شوہر سے کوئی غرض نہیں تھا۔ ایک دن ساس نے کہا کہ جوانی ساری سوتن کے پاس رہا، اب بڈھا ہوا تو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا اور ہمارے گلے پڑا۔ مطلب سسر کی عادتیں شروع سے ہی ایسی تھیں جو کوئی ان کو خاص پسند نہیں کرتا تھا۔ سارا دن میں کام کرتی رہی اور اندر ہی اندر جلتی کرتی رہی اور اس خبیث انسان کی حرکتیں برداشت کرتی رہی۔ رات کو سعد جب گھر آئے تو میں نے باتوں ہی باتوں میں سعد سے پوچھا، سعد آپ کے ابو کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ایسے تھے یا بعد میں ان کی آنکھیں؟ میں نے بات ادھورے میں چھوڑ دی۔ سعد میری طرف متوجہ ہوا، نہیں شروع سے تو ایسے نہیں تھے، پچھلے 2 سالوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ سعد اب اپنے موبائل میں مصروف بولتا جا رہا تھا۔ سعد میں نے آپ کو ابو سے کبھی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا، کہ آپ دونوں کے بیچ کوئی ناراضگی ہے یا ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے؟ اب کی بار میری بات پر سعد نے موبائل رکھ دیا اور میری جانب متوجہ ہوئے۔ دیکھو صوفیہ، اب تم ہمارے گھر کا اور میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو اور تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ابو اور امی کی فورس میرج تھی، میری امی کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ابو میرے اصل ابو نہیں ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ میرے ابو کی جوانی میں ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی، ہمارے بیچ نہیں رہے، تب میں صرف 3 سال کا تھا۔ امی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ امی کو جب میکے والے لینے آگے تب میرے دادا دادی نے انہیں جانے نہیں دیا اور میرے چچا کو فورس کیا کہ تم اسے شادی کر لو، ایسے ہمارا پوتا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، ورنہ میری امی کے والدین اس کی دوسری شادی کر دیں گے، کیونکہ میری ماں بھی کم عمر ہے۔ چچا اس بات کے لیے راضی نہیں تھے، وہ اپنی دھن میں رہتے تھے، سارا دن یار دوستوں کے ساتھ باہر گزرتا تھا۔ چچا نے شادی سے انکار کیا، تب دادا نے وعدہ کیا تم بس نکاح کر لو، سعد اور ساجدہ کی ساری ذمہ داری ہم خود اٹھا لیں گے، اور تمہارا جب دل چاہے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لینا۔ یہ سب کے زور دینے پر چچا نے امی سے نکاح کیا۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نے ان کو ہی اپنے باپ کی جگہ دی، ان کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، مگر وہ مجھے جھڑک دیتے تھے۔ امی کو بھی ان کے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا۔ امی نے تو میری خاطر شادی کی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ چچا مجھے خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ یوں چچا نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی، ان کو وہاں سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا، دادا نے زمین بیچ کر شہر میں 2 چھوٹے گھر لیے، کیونکہ میری ستیلی ماں ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے دادا نے دونوں کو الگ الگ گھر لے کر دیے تاکہ بچے شہر میں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دادا دادی ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ابو اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ دادا دادی کے جانے کے بعد میں گھر کا اکیلا کفیل تھا، اس لیے میں نے شادی کی جلدی نہیں کی
تاکہ میں اچھے سے پڑھائی مکمل کر کے جاب کر لوں۔ مگر میرے دونوں سوتیلے بھائیوں نے شادی کر لی تھی اور ابو کی عادتیں حرکتیں ایسی تھی کہ بیٹوں اور بیوی سے ان کی نہ بن سکی۔ روز روز کے جھگڑوں سے ابو ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ گئے۔ 2 سال پہلے ابو کی آنکھوں میں موتیا اور کالا پانی آ گیا۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ ہمارے پاس آ گئے۔ ہم دونوں کے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے، اس میں بھی ابو کا ہاتھ ہے۔ سعد ساری کہانی سنانے کے بعد واک کے لیے باہر چلا گیا اور میں حیران سی بیٹھی ساری باتوں پر غور کر رہی تھی۔ ہر روز ایک نئی حقیقت سامنے آ جاتی تھی۔ شادی کے بعد بھی سعد کو چھٹیاں نہیں ملی تھی، ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا سکے تھے۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور ہر روز ہمیں دعوت پر جانا ہوتا، کبھی میرے رشتہ داروں تو کبھی سعد کے رشتہ داروں کی طرف سے دعوت ہوتی تھی۔ ایک روز سعد کو سوتیلی ماں نے ہماری دعوت کی تھی، میں اور سعد دعوت پر گئے۔ مجھے وہاں کافی مزہ آیا، اچھے ماحول میں ہم نے کھانا کھایا۔ سعد کھانے کے بعد بھائیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، باپ سے تو بات نہیں کرتا تھا پر سوتیلے بھائیوں سے سعد کی کافی دوستی لگ رہی تھی۔ وہ تینوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ تب مجھے شفا اور ریدا اپنے ساتھ چھت پر لے گئی جو سعد کی بھابیاں تھیں۔ باتوں باتوں میں ریدا نے کہا، صوفیہ وہ بڈھا کیسا ہے؟ آنکھیں کھونے کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آیا یا اب بھی؟ ریدا کی بات شفا نے آدھے میں کاٹی، اس کی یہی سزا تھی، اس لیے اندھا ہوا ہے۔ بے شرم اپنی ہی بہوؤں پر بری نظر رکھتا تھا۔ ریدا اور شفا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تم نہیں جانتی صوفیہ کتنا گھٹیا انسان ہے ہمارا سسر؟ اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ جب میں شادی ہو کر آئی تو اس خبیث نے مجھے کافی تنگ کیا، سارا دن مجھے گھورتا تھا، بہانے سے ہاتھ لگاتا تھا۔ میں اس کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھی۔ اپنے شوہر اور ساس کو اس کی شکایت نہیں لگا سکتی تھی، سب مجھے ہی غلط ٹھہراتے۔ مگر جب شفا کی شادی ہوئی اس نے میرے ساتھ ساتھ شفا کو بھی تنگ کرنا شروع کیا اور شفا اس کی حرکتیں زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائی اور سب کو بتا دیا۔ شفا کی باتوں نے مجھے بھی ہمت دی۔ اب میں نے بھی اپنا منہ کھولا تو یہ دونوں بھائی ساس بھی بہت غصہ ہوئی اور سسر کو گھر سے نکال دیا اور کچھ عرصہ وہ اپنے دوست کے گھر رہا اور آنکھیں گنوا بیٹھا، یوں سعد کے پاس واپس چلا گیا۔ ہم دونوں کو تو لگتا ہے کہ اب بھی وہ اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے اور سب کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ ریدا کے سوال پر میں پریشان ہوگی کہ کیا جواب دوں۔ تبھی سعد مجھے بلانے اوپر آ گئے تو میری جان میں جان آ گئی۔ سب کو خدا حافظ کہہ کر ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے اور سارے راستے میں خاموش رہی۔ میرے دماغ میں ریدا بھابی اور شفا بھابی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ساری رات سوچ سوچ کر مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا سعد سسر کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس لیے سسر مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ مگر ریدا اور شفا بھابی کی باتیں مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر گئیں۔ وہ تو ان کی اپنی بہویں تھیں۔ یہ کیسا انسان تھا، اس کو ذرا شرم نہیں آتی اپنے سگے بیٹوں کی بیویوں پر بری نظر رکھتے ہوئے؟ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ ریدا شفا بھابی کی باتوں کا تو سب نے یقین کر لیا تھا، مگر میری بات کا کوئی یقین کرتا یا نہیں، اس بات کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی اور اس معاملے کو اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دیا۔ میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی سے میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی سسر کے ساتھ میرا کم سے کم سامنا ہو، مگر وہ خبیث انسان بہانے سے مجھے آواز دیتا رہتا، صوفیہ پانی دے دو، صوفیہ برتن لے جاؤ۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس پر بھی غصہ آنے لگتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے کام خود کیوں نہیں کرتی۔ گھر کے سارے کام میں خوشی کر لیتی تھی، مگر سسر کے کاموں کی ذمہ داری بہو پر تو نہیں ہے۔ مگر ان باتوں کو کون سمجھتا؟ میں بہت تھکنے لگی تھی۔ میرے سسر کی عادتوں اور حرکتوں کو اندر ہی اندر برداشت کر کے اب میں چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ جانے کب یہ بڈھا اپنی حرکتوں سے باز آتا۔ اس نے میری شادی کی شروعاتی دن برباد کر دیے تھے۔ میری ساری خوشی اس کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ ایک بار میں میکی گئی تو امی سے میں نے اس بات کا سا ذکر کیا تو امی نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور میں مجبوراً چپ ہو گئی۔ سسر کی حقیقت سعد کو نہیں بتائی کہ وہ اندھا نہیں ہے بلکہ اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اور ایک دن اچانک میرے سسر کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال لے گئے۔ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ جان کی بازی ہار گیا تھا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نجات مل گئی۔ اب میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا اور امی نے چپ رہنے کا کہا تھا۔ یوں تو میرا سسر میرے گھر کا فرد تھا، مگر سچ کہوں تو مجھے اس کے جانے کا بالکل بھی دکھ نہیں ہوا۔ اس نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی اور میں اس قدر مجبور تھی کہ سسر سے بول بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اندھے نہیں ہو، اندھے ہونے کا ناٹک کر رہے ہو۔ اور اسے میری آنکھوں سے اور میرے چہرے کے تاثرات سے کافی کچھ سمجھ آتا تھا۔ سچ کہتے ہیں دنیا میں انسان اس طرح جیے
کہ مرنے کے بعد ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل کرتا تھا میں سعد کو اس کی ساری حقیقت بتا دوں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایک روز سعد نے میرے سسر کا چشمہ پڑا ہوا دیکھا اور جانے کیا سوچ کر اس کو پہن لیا۔ میں بھی دور سے کھڑی سعد کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے جو ہی چشمہ پہنا ایک جھٹکے سے چشمے کو اتارا اور غور سے چشمے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں اس وقت سعد کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ سعد حیران پریشان کھڑا، کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی خالی چشمے کو۔ کیا بات ہے سعد، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ صوفیہ یہ چشمہ تو… سعد سے آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ سعد میں بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہوں، یہ کالا چشمہ نہیں بلکہ نظر کا چشمہ ہے، یا آپ اسے نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ابو نابینا نہیں تھے۔ سعد پریشان ہو گیا۔ نہیں، وہ آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، صوفیہ اور تم یہ سب جانتی تھی اور تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، مگر کیوں؟ سعد انجان بنا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سعد میں کچھ نہیں بول سکتی۔ اس سوال کا جواب اب جا کر اپنے بھائیوں سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ شاید میرے منہ سے وہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں۔ میں ایسا کہہ کر سعد کو حیران پریشان کرا چھوڑ آئی۔ میں نے دیکھا سعد اس وقت چشمہ اٹھا کر بائک میں بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی سعد اپنے بھائیوں کے پاس گیا تھا، ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے۔ شام کو جب سعد واپس گھر آیا تو بہت اداس اور پشیمان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، صوفیہ مجھے معاف کر دو، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی میں اس بات سے انجان رہا، معلوم نہیں تھا کہ ابو اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس وقت تم مجھے بتا دیتی تو شاید میں کچھ کر سکتا تمہارے لیے، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں تب شاید تم مجھے یہ بتا بھی دیتی تو میں تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا۔ پھر بھی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرا مان رکھا۔ ابو جیسے بھی انسان تھے، پھر بھی میں نے اس کو باپ کا درجہ دیا، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھے۔ ہر کسی کو اپنے عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سعد بہت اداس رنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے سعد کا بہت دکھ ہوا تو میں نے اسے تسلی دی، سعد جو ہو چکا ہو چکا، پرانی باتوں کو بھول کر ہم ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ سعد نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب میں وہ برا وقت بھولنا چاہتی تھی، اور اب مجھے اپنے گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ بھوت میری زندگی میں نہیں رہا تھا جو ہر وقت مجھے پریشان کرتا رہتا تھا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں سعد کے ساتھ خوشگوار اور ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا میرا صرف یہ مقصد تھا کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو رشتوں کا پاس نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک وہی سب سے بڑا منصف ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔